السلام علیکم۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ معذرت کہ میں سفر میں تھا اور ویڈیوز ریکارڈ نہیں کر سکا۔ جو خوشائن بات ہوئی ہے ہمارے علاقے میں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اس سے کچھ فرق پڑے گا موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات میں ہمارے خطے پر، لیکن اب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں بہت عرصے تک بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کنٹرول کر سکیں۔ جو کرنٹ سچویشن میں اس وقت مذاکرات کا دوسرا دور ہونا ہے، اس میں اگر ہم پاکستانی افواج کی قیادت اور بہادری کو bold steps going to Iran in these circumstances is not a joke، اس کو سراہتے ہوئے اور جو دوسرا دور مذاکرات کا ہونا ہے، اس میں امید ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کوشش اب بھی جاری ہے اور یہ کب ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو دیر پا علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ یہ چیز نہ ہو کہ ایک ریجنل دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ سب لوگ ابھی کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ مسلم نیٹو کا طرز پہ بنائیں، مسلم نیٹو بنائیں، لیکن اس کو مسلم نیٹو کہنا انتہائی غیر دانشمندانہ بات ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ریجنل یعنی علاقائی ویسٹ ایشین الائنس یا ان ملکوں کا الائنس جو ممالک ابھی شامل تھے، جیسے یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، عمان اور آپ کا کویت اینڈ ایران۔ دیکھیں جو عرب کنٹریز نے معاہدے کیے تھے تو امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے ان کو ڈیفینس تو نہیں کیا، اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس جو بھی وجوہات رہی ہوں، لیکن ایران کی جس طرح اس نے ریزسٹ کیا ہے اور جس طرح سے اس نے اس جنگ کو لڑا ہے، وہ مسلم ہسٹری میں اور دنیا کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ وہ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اتنا کمزور ملک اتنے طاقتور ملک کو 40 دن تک ہولڈ کر سکے۔ اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا الائنس بنائیں جس میں یہ سارے ممالک، ترکی بشمول، ایک ایسا دفاعی معاہدہ بنائیں جو کہ اس کا نام مسلم نیٹو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے ویسٹ ایشیا ڈیفنس الائنس۔ اور اس ڈیفنس الائنس کو پاکستان نیوکلیئر ڈیٹرنٹ پروٹیکشن پرووائڈ کرے، جس طرح امریکہ پرووائڈ کرتا ہے نیٹو کو۔ اب اس کے بدلے میں یہ جو نیٹو کے ممالک ہیں وہ امریکہ کو پیمنٹ کرتے ہیں، سارے خرچے پے کرتے ہیں، تو اسی طرح اس ڈیفنس الائنس کے ممبرز کو، پاکستان کو یہ کمپنسیشن دینا چاہیے، اور وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس ڈیفنس الائنس کو حفاظت بھی فراہم کر سکیں، پروٹیکٹ بھی کر سکیں، اور نیوکلیئر تھریٹ سے بھی بچائیں،
اور یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ اس طرح کا ریجنل ڈیفینس الائنس بنائیں. میرے جو میری ناقص رائے میں اس کو ویسٹ ایشین الائنس ہونا چاہیے. یہ آذربائیجان تک کے لوگ اس میں افیکٹڈ ہیں، وہ بھی شامل ہو جائیں. تو اس کے لیے کون کون ملک اس علاقے میں ہیں وہ میں ایک سلائڈ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کے لیے جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ اور ٹریلینز آف ڈالر کا اکوپمنٹ جو امریکہ سے عرب ملکوں نے خریدا پاس میں، اور وہ بالکل بیکار ہو گیا کہ اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. تو پاکستان اگر یہ فائدہ پرووائڈ کرتا ہے تو پاکستان میں ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی چاہیے ان ملکوں کی طرف سے. اور ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں یہ انویسٹ کریں، ہماری جو ڈیفینس انڈسٹری ہے اس میں کریں، ہر اس جگہ پر انویسٹمنٹ کریں یہ ملک، تاکہ ان کو صحیح اور طاقتور حفاظت مل سکے فرام ایگریشن. اور اس معاہدے میں امریکہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو پابند کرے گا کہ وہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا. لیکن اگر پاکستان یہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسرائیل 1000 دفعہ سوچے گا کہ اس ڈیفینس الائنس پر وہ اٹیک کرے. اب اگر کہیں اس میں میری غلطیاں ہیں یا کوئی کنٹروورشل بات ہے تو مجھے معاف کیجیے، لیکن میرا جتنا ایکسپیرینس ہے جو ٹریول ہے ساری دنیا میں، جب تک آپ طاقتور نہ ہوں آپ کو ہر ایک تھپڑ مار کے جائے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ ایک ایسا ڈیفینس پیکٹ بنائیں جس میں پاکستان لیڈ رول کرے، اور وہ پرووائڈ کرے گا نیوکلیئر پروٹیکشن پلس ٹریننگ پلس ایگزیکیوشن پلس آپریشنل کیپیبلٹی پلس فائبر اسپیس پروٹیکشن. اور چائنا اور رشیا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی سپورٹ کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ دعا کریں کہ یہ امن کا معاہدہ کا دوسرا دور پورا ہو جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ خود آ کے سائن کریں گے. بہت خوش آئندے وہ آئیں، ہم ان کو ویلکم کریں. اور اس کے بعد اگر یہ جنگ بندی پرماننٹ یہ پیس آ جاتا ہے اس علاقے میں تو یہ بہت بڑی پاکستان کی بھی، عرب ممالک کی بھی، ایران کی، ان سب کی یہ اس کو اس طرح مت تولیں فتح اور شکست میں، ان سب کے لیے اچھا مستقبل ہوگا. اور پوری دنیا کو، یورپ کو سستا آئل ملے گا، سستی گیس ملے گی. تو دعا کرتے رہیے کہ یہ ٹھیک ہو. یہ تھوڑا لمبا ہو گیا. میں آپ کو اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.